ساتھ اٹھو، مسلمان اٹھو۔ ان دو باتوں پہ الگ الگ متوجہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیندار مسلمان با ایمان صاحب تقوی اچھا انسان، اچھا مومن، اچھا باپ، اچھا شوہر، اچھا بیٹا، اچھا پڑوسی، اچھا مالک، اچھا جاب کرنے والا، اچھا مینیجر، اچھا ہم وطن۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا مسلمان یعنی اچھا انسان بن کے جینا ایک کام ہے، اور پھر اسی طرح اسی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہونا دوسرا بڑا کام ہے۔ ابھی میں نے پہلے پہلو پر زیادہ تر گفتگو کی ہے، اپنی گزارش کے اختتامی حصے میں اس مسئلے کی طرف بھی آپ حضرات کو متوجہ کروں گا، تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں۔ پیغمبر کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب بھی کہیں دنیا سے جانے اور موت کا تذکرہ آ جاتا تھا تو معصوم کی زبان سے بھی اور معصوم کی گود کے پالے لوگوں کی زبان سے بھی برجستہ ایک سوال ہمارے جگانے کے لیے سامنے آتا تھا، آیا ہے کہ موت آئے گی تو افی سلامت من دینی، میرا دین اس وقت سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، مسلمان جینا ہی نہیں مسئلہ ہے، مسلمان مرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، آج اس موضوع پر اپنی بساط بھر جو کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں ایک اہم مسئلے اور ایک اہم ذمہ داری کی طرف آپ سب حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے دو طرح کے سامعین اور مجلس سننے والے تشریف فرما ہیں۔ ایک تعداد ان بزرگوں کی ہے جو اگلی نسلوں کو تربیت دے کے اور پال کے معاشرے کے حوالے کر چکے ہیں، جو آپ کے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اور ایک آپ کی ہے جوان اور ادھیر عمر کے وہ لوگ جن کے ذمے آیا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے صدیوں کے فاصلوں میں مختلف دنیا کے ٹکڑوں میں رہتے ہوئے، گزرتے ہوئے، اچھے برے حالات سے گزرتے ہوئے، تمام حالات میں اگلی نسلوں تک دین کی امانت پہنچائی تھی، اسی طرح سے اب ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، وہاں ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم خود دین کی راہ پر چل کے ایک اچھے انسان بنیں، بلکہ ہمارے ذمے یہ امانت بھی آئی ہے کہ ہم اگلی نسلوں تک بھی اس دین کو پہنچا سکیں تاکہ ہماری اگلی نسل بھی کامیابیوں تک، آخرت اور دنیا دونوں جگہ کی پہنچ سکے۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کروں گا آپ کے سامنے، نہ کسی دن کروں گا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مومن ہیں، آپ دین کے قبول کرنے والے ہیں، لہذا میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ثابت نہیں کروں گا کہ دین کی پابندی ہی میں کامیابی ہے۔ جب کوئی ایسے شکی لوگ بیٹھیں تو پھر ان سے بات ہوگی، جن کو دین کے بارے میں شبہات ہوں تو ہو سکتی ہے وہ ضرورت اس وقت ہو۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے صرف جو دین کو قبول کرتے ہیں، جو حساب و کتاب کے قائل ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو اس بات کے قبول کرنے والے ہیں کہ اسلام راہ نجات ہے اور زندگی کا قانون ہے اور زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ہے، میری گفتگو ان سے ہے۔ میں یہاں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ دنیا کے حالات جب گزرتے ہیں تو انسان کو جو مختلف حالات زندگی سے گزرتا ہے، جو فیصلے لینا پڑتے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے کہیں اور جانے کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، کہیں ظلم و ستم ایک جگہ سے دوسری جگہ مجبور کرتا ہے جانے پر، کہیں جہاں ہم ہیں وہاں کی تنگ دستی اور فقر اور غربت، کہیں ہمارے دین پر پابندی، مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وطن چھوڑتا ہے آدمی۔ وطن چھوڑنے کا کام بھی انسانی کاموں میں سے ایک کام ہے، تو جیسے ہر جگہ ہر انسانی عمل کے لیے اللہ کے احکام موجود ہیں،
کوئی بھی انسانی عمل آپ سامنے رکھیں، یا تو اس کے لیے حکم ہوگا یہ واجب ہے، یا یہ حکم ہوگا یہ مستحب ہے، یا یہ حکم ہوگا یہ حرام ہے، یا یہ حکم ہوگا یہ مکروہ ہے، اور یا یہ حکم ہوگا کہ واجب مستحب حرام مکروہ کچھ نہیں ہے، یہ جائز اور مباح ہے۔ ان 5 حالتوں سے کوئی بھی انسانی کام خالی نہیں رہتا۔ ہمارا بولنا یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ یا مباح، ہمارا بولنا وہاں واجب ہو جائے گا جہاں کسی کا حق دلانا ہمارے بولنے پہ منحصر ہو، جہاں مظلوم کا ساتھ دینا ہمارے بولنے پہ منحصر ہو، جہاں سچائی کی گواہی دینا ہماری ڈیوٹی بن رہی ہو، وہاں بولنا واجب ہو جائے گا، چپ رہنا حرام ہو جائے گا۔ وہاں ہماری زبان کا چلنا ضروری ہو جائے گا جہاں ہماری زبان کے چلنے سے کہیں کوئی فتنہ رکتا ہے، کوئی آپس کی من مٹاؤ کم ہوتا ہے، اور وہاں میری زبان کا بولنا حرام ہو جائے گا جہاں میرے بولنے سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں اس میں بہت وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ ہر انسانی کام کو اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ان 5 صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا واجب ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا جائز اور مباح ہے۔ ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا، یہ بھی ایک انسانی فیصلہ ہے، ایک انسانی کام ہے۔ اس کی بھی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ کبھی ہجرت واجب ہوتی ہے، کبھی ہجرت مستحب ہوتی ہے، کبھی ہجرت حرام ہوتی ہے، کبھی ہجرت مباح ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہجرت مکروہ بھی ہوتی ہو۔ ابھی اس وقت میری نگاہ سے کم نہیں گزرا ہے، اور نہیں سوچ سکا ہوں کہ ہجرت جہاں مکروہ ہو کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، نگاہوں سے گزرا ہوتا تو مثال دے دیتا۔ واجب ہجرت کہاں پہ ہے؟ واجب ہجرت یعنی اپنا وطن چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی باپ دادا کی زندگی جہاں بس شروع ہوئی اس کو چھوڑنا۔ واجب ہجرت وہاں پر ہوتی ہے جہاں رہنے سے میرا دین ختم ہو رہا ہو، وہاں سے مجھ پر واجب ہے ہجرت کرنا۔ اور جہاں میرے دین یا میری اگلی نسلوں کے دین کا خطرہ، آپ ڈریے گا نہیں، میں اس موضوع پر اسی سال میں نے ضرورت محسوس کی ہے گفتگو کرنا۔ آپ سب یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں تو سب کے زندگی کے مسائل ہیں، کچھ لوگ کنفیوز ہیں ہم کیا کریں، ہم یہاں رہیں، بچوں کا دین بچانا ہے، واپس پاکستان چلے جائیں، ایران جا کے بس جائیں، انگلینڈ میں رہیں، کیا کریں، ہر طرح کا کنفیوژن ہے۔ کچھ اس طرح پریشان ہے، کچھ اس کا الٹا ہے کہ روزی روٹی زبردست چل رہی ہے تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو کچھ یہاں بھی ہماری اس لیے ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم یہاں مہاجر ہیں۔ اپنے وطن کی ذمہ داریاں الگ تھیں، ہجرت کر کے آنے کی ذمہ داریاں کچھ اور الگ بن جائیں گی۔ تو چونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دی جائے کہ جیسے باپ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہماری آپ کی سب کی کیا ہیں، ایک میری بہن اس کی ماں کی حیثیت ذمہ داری کیا، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، پڑوسی، ہماری ذمہ داریوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہر رخ سے ہمیں اوپر ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں ان کو ادا کر کے جینا ہے۔ پڑوسی کا خیال بھی رکھنا، رشتہ دار کا بھی، دوست کا بھی، دشمن کا بھی، اپنے نفس کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، خدا کا بھی، دین کا بھی، مذہب کا بھی، کاروبار کا بھی، تندرستی کا بھی، صحت کا بھی، ان سب چیزوں کو سنبھال کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ یہ سب ہماری، اور یہ ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہم مینج نہیں کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر کے چل رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہمیں یا ہماری اگلی نسلوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو مہاجر ہونے کی حیثیت سے کہ ہم یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمیں کچھ مسائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ میں نے توفیق الہی سے مدد مانگتے ہوئے ہمت کی ہے کہ میں اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بناؤں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ آج میں دوسری مرتبہ اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے۔ اس کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تھوڑی زبان اشاروں کی بھی سمجھنا سیکھ جائیے، جب دیر تک پانی پیوں تو سمجھ جائیے میں چاہتا ہوں تھوڑی اور آپ صلوات بھیجیں، میں تھوڑا سے اور راحت لے لوں۔ تو واجب ہجرت وہاں ہے جہاں دین خطرے میں ہو۔ میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ
بھاگو لوگو یہاں دین خطرے میں ہے، چھوڑو انگلینڈ نکلو. میں یہ کہنے نہیں آیا آپ سے. کنفیوژن جو ہمارے درمیان، ہم خود فیصلہ کریں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، کب ہماری اوپر یہی ہجرت واجب ہو سکتی ہے اور کب یہیں رہنا واجب ہو سکتا ہے، کب یہیں چھوڑنا مستحب ہو سکتا ہے اور کب یہیں رہنا مستحب ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح کے فیصلے لیں. حرام ہجرت کیا ہے؟ حرام ہجرت یہ ہے کہ اچھے خاصے دینی ماحول میں بھی ہیں، روزی روزگار بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں وہ مزے نہیں مل رہے جو لاس ویگس میں ملیں گے. بس آگے باقی آپ سب سمجھ گئے. اب میں یہاں سے لاس ویگس چلا جاؤں، یہ بالکل واضح طور پہ حرام ہے. میں نے وضاحت نہیں کی، لیکن لاس ویگس کا لفظ سنتے ہی آپ حضرات کا ہنسنا پوری معرفت کا ثبوت دے رہا ہے. آپ کی معرفت سے میری معرفت بھی تھوڑی بڑھ گئی. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد علیہ السلام. چلیے اب ہجرت کی قسمیں اس میں بیان کر کے بہرحال جائز اور ٹھیک ہے. یہاں بھی دین محفوظ ہے، روزی چل رہی، کہیں اور جاتے ہیں وہاں بھی دین محفوظ ہے، روزی چل رہی، جاؤ، کون روکتا تم کو. یہاں میرا دین اچھا خاصا چل رہا ہے اور روزی بھی ٹھیک چل رہی، پھر بھی ایک جگہ جاتا ہوں جہاں دین مٹنے کا ڈر تو نہیں، لیکن جس آزادی سے، جس اہتمام سے، جس ماحول سے جتنا زیادہ میرے لیے یہاں ممکن تھا دین پہ چلنا، بچوں کو چلانا، وہاں بھی جاؤں گا. دین چھن تو نہیں جائے گا، دین پہ پابندی تو نہیں لگ جائے گی، دین پر عمل سے روکا تو نہیں جائے گا، چادر تو نہیں چھینی جائے گی، مجلس سے کرنے سے تو نہیں روکا جائے گا، لیکن کچھ یہ سہولتیں، یہ ماحول نہ رہ جائے گا. تو پھر یہ ہجرت کر کے وہاں جانا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، جسے مذہب کی زبان میں مکروہ کہتے ہیں. آدمی کی عقل خود. تو مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ہجرت واجب. جب دین خطرے میں ہو تو ہجرت واجب ہے، اور ان سب پہ ہجرت واجب ہے جو اس ہجرت کو انجام دے سکتے ہیں. قرآن کریم میں اس کے لیے باقاعدہ آیتیں آئی ہیں، اور ان میں ایگزمپشن بھی ہے کہ ایسے دین بچانے کی جو ہجرت ہوئی جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ چھوڑ کے لوگ حبشہ گئے، واجب تھا ان پہ حبشہ جانا دین بچانے کے لیے. مدینے گئے، یہ ساری ہجرتیں تھیں. تو جہاں دین بچانا ہو وہاں ہجرت واجب ہے. اور اس کے بعد اس سے ایگزمپشن صرف یہ ہے، قیامت کے میدان کا تصور پیش کیا ہے قرآن مجید نے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو پکڑے جائیں گے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تمہارے سر پہ حجاب کیوں نہیں تھا، تم مسلمہ تھیں، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، اور تم نجس کیوں کھایا، اور تم نے حلال کیوں نہیں کھایا اور حرام کیوں کھایا. تو اگر کوئی کہے کہ ہم جہاں تھے وہاں ایسا ممکن نہیں تھا اور ہم نہیں کر سکتے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ کیا علم یکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین خدا میں گنجائش نہیں تھی کہ تم وہیں مرتے رہے جہاں تمہارے اوپر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا. تم نکل کے گئے ہوتے کہیں اور تو تمہیں نئی وسعتوں کا تجربہ ملا ہوتا، اور آپ اس کے خود گواہ ہیں. آپ سب یہاں مہاجر ہیں، افریقہ ممالک سے جو تنگ کر کے بھیجے گئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں. آپ دیکھیے، آپ دین بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے ہجرت کر کے وہاں سے نکلے ہیں، تو اللہ نے آپ کو برکتوں سے نوازا ہے. تو جب یہ حکم آیا تو اس میں ایگزمپشن تھا کہ جو سوائے ہجرت صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو بہت بوڑھے لوگ ہوں، عورتیں ہوں، کمزور لوگ ہوں، بچے ہوں، جن کو راستے کا پتہ نہ، اس دور کی آیت ہے، جن کو راستے کا پتہ نہ ہو. مثلا ہم یہاں سے نکل کے جائیں تو ہمیں کہاں جائیں. آج بھی ہمارے مان لیجئے ہند و پاکستان کے انٹیریئر کے علاقوں میں ایسے سادہ لوگ ملیں گے کہ جو اپنا گاؤں، زندگی میں گاؤں سے باہر انہوں نے قدم نہیں نکالا ہے. زیارت کے لیے جب آتے ہیں تب ان پہلی مرتبہ وہ ٹرین دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ مثلا بس دیکھتے ہیں، کار دیکھتے ہیں. آج بھی ایسی بستیاں ہمارے دونوں ملکوں میں موجود ہیں. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں کہ ان کو راستے تک کا پتہ نہیں ہے. آیت پڑھی ہے میں نے تو ایک حکم خدا پہ توجہ کیسے کی جاتی ہے اور اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، شاید میں ان تفصیلات پہ زیادہ جا کے میری آج کی گفتگو کل تک کھنچ جائے، لیکن اب بات آئی ہے تو دھیرے دھیرے آپ کو لے کے چلوں گا. میں اصل میں یہی سنانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، یا جن ملکوں میں تھے وہاں ستائے گئے اس لیے، یا جن ملکوں میں تھے وہاں روزی کی تنگی تھی اس لیے روزی کمانے، یا جن ملکوں میں تھے وہاں ہمارے لیے زحمتیں تھیں اس لیے ان خطرات سے بچنے کے لیے ہم نے ہجرت کی ہے. ان ملکوں میں تین ہی خیال سے ہم آئے ہیں. تو اب ہماری یہاں پہ آگے ذمہ داریاں کیا بنتی؟ تو میں نے پہلی بات عرض کی کہ واجب ہجرت تب ہے جب دین خطرے میں ہو، اور اس سے ایگزمپشن ہے صرف کمزوروں کے لیے. روایت کہتی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. آیت یہ ہے کہ جو انسان اپنا گھر چھوڑ کے
اللہ اور رسول کی طرف جانے کے لیے ہجرت کرے. اس پہ توجہ دیں. گھر کیوں چھوڑا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف جانے کے لیے. اور راستے میں اسے موت آ جائے. جہاں جا رہا تھا، مثلا مکے سے نکلا مدینے، واقعہ بھی یہی ہے، اور موت آ گئی. تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے آیت میں کہتا ہے فقط وقع اجرہ علی اللہ. یہ پہنچ تو نہ پایا، مہاجر بن تو نہ پایا، مگر اس کا اجر اللہ کے ذمے آ گیا. میں یہ آیت اس لیے سے سنائی ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ہرگز نہیں کہنے آؤں گا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ چلے جائیں، لیکن جو کہنے آیا ہوں اس تک پہنچانے کے لیے تھوڑا میں وقت آپ کا لے رہا ہوں، اور آپ کی مدد بھی مجھے درکار ہے. صلوات کے ذریعے میری مدد کرتے رہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ مکے والوں میں جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور اور بوڑھے تھے، ان میں ایک شاید مجاشع ان کا نام روایت میں ہے یا اکرمہ ہے، مجھے نام یاد نہیں رہ گیا. انہوں نے جب یہ آیت آئی کہ ہجرت کرنا سب کے لیے ضروری، دین بچانے کے لیے، کوئی عذر قیامت میں قبول نہ کیا جائے گا کہ تمہارا دین روزی کے لیے تم یہاں تھے تو تم نماز نہیں پڑھ سکے، اور روزی کے لیے تھے اس لیے تمہیں داڑھی مونڈنا پڑی، اور روزی کے لیے تھے اس لیے چادر نہیں پہن سکے، اور روزی کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس لیے تمہارے بچے دین نہ سیکھ سکے، اور تم پورا وہاں کوئی نہ تھا دین کا، اور تمہیں نجس کھانا پڑا اور حرام کھانا پڑا. یہ عذر قیامت میں کرو گے تو پوچھا جائے گا کیا زمین خدا میں گنجائش نہیں تھی کہ تم وہیں رہے اور اپنی دین اور اپنی آخرت تباہ کر دی؟ لہذا وہاں سے نکلنا ہے. تو جب یہ آیت آئی تو جو بوڑھے تھے، بہت شاید 93 سال عمر تھی ان کی، انہوں نے اپنے پوتوں سے کہا، دیکھیے ہیں 93 سال کے، خود چل نہیں سکتے، کہا مجھے تخت پہ لٹاؤ، کندھوں پہ لے کے چلو. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے صرف ان کمزوروں پہ ہجرت واجب نہیں ہے جن میں طاقت نہ ہو جانے کی اور جن کو راستہ معلوم نہ ہو. ان بزرگ نے کہا کہ مجھے راستہ معلوم ہے مدینے کا، اور میں تمہارے کندھوں پہ جا سکتا ہوں، لہذا مجھے لے کے چلو. میں ایک چھوٹی سی بات جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. ہم کبھی کبھی اپنے بزرگوں کی ایسی باتوں کو، ارے بوڑھے ہو گئے ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہاں جو نظام دیا گیا تھا اس نے اولاد کو کتنا اطاعت شیار بنایا ہے کہ مجھے کندھوں پہ لاد کے مکے سے مدینے لے چلو، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میرے لیے یہاں رہنا جائز نہیں ہے. تو اولاد جنہیں کہتی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تیار ہیں لے کے چلنے کے لیے، کندھے پہ لے کے، تخت پہ لٹا کے، پلنگ پہ لٹا کے لے کے چلے. مدینہ منورہ سے بھی باہر، مکہ معظمہ سے بھی باہر نہیں نکلے تھے. جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں تو جہاں سے بعد میں عمرے والا احرام مکے میں باندھتے ہیں، جو سنت مستحب عمرہ کرتے ہیں، مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ جو کہلاتی ہے، وہ تنعیم کہلاتی تھی جگہ، وہاں پہنچے تو ان کا دم نکلنے کا وقت آ گیا. ان کا مجھے بستر زمین پہ لٹاؤ، دم نکل گیا، انتقال ہو گیا. اب ان کی موت کی خبر مدینے پہنچی تو مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ کاش، ایک بہت بڑا سبق یہاں ہم سیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کاش بیچارے نے ان حالات میں ہجرت کا فیصلہ کیا تھا، کاش مدینے آ گئے ہوتے تو انہیں ہجرت کا ثواب مل گیا ہوتا. پیغمبر مسلمانوں کی گفتگو پہ چپ رہے اس لیے کہ اپنی طرف سے بولتے نہیں ہیں. اس کے بعد آیت آئی کہ ان مسلمانوں کو بتا دو کہ افسوس نہ کریں. اس کے بعد آیت ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو اللہ اور رسول کی طرف چل پڑے، اپنا کاروبار، زندگی، وطن سب کچھ چھوڑ کے، چاہے ہجرت کر کے نہ پہنچ پائے، راستے میں موت آ جائے، مگر اللہ اسے ہجرت کا اجر و ثواب عنایت کرے گا. یہیں سے وہ اصول بھی نکل آیا کہ اگر کوئی نیک نیتی سے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کر لے اور بعد میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمل کی پکا ارادہ نیک نیتی سے کر کے قدم آگے بڑھا دو، کر پاؤ گے تو بھی اجر ملے گا، نہ کر پاؤ گے تب بھی ثواب سے محروم نہ رہو گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. میرے عزیزو، تو میں نے ہجرت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. آپ مہاجر ہیں، یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، مختلف علاقوں میں بسے ہیں، بس رہے ہیں. ہمارے اوپر
ہجرت کر کے آنے کے سلسلے میں وہی زندگی کے مسائل، ہم جہاں بھی چاہیں بسیں، مگر بسنے میں ایک چیز دیکھنا پڑے گی کہ جہاں بسیں وہاں ہمارا رہنا، وہاں بسنا ہمارا دین بھی خطرے میں نہ ڈالے اور ہماری اگلی نسلوں کا دین بھی خطرے میں نہ ڈالے۔ قرآن کریم میں جو ہمیں مزاج ملا ہے، اس میں ایک مزاج یہ بھی ہم کو دین اور مذہب نے دیا ہے کہ آدمی محروم نہیں ہے۔ خود ایک موضوع ہے اس پر کسی دن، یعنی اسلام کسی کو محروم نہیں کرتا۔ میں آج اس کی خالی ایک چھوٹی مثال یہ دیتا ہوں، مثلا حج کون کرے گا؟ حج واجبی اس پر ہوگا جس پر پیسے ہوں، حج واجبی اس کے اوپر ہوگا جس کے اوپر جانے خرچہ فراہم کرنے بھر انتظام ہو، واپس آنے کے بعد روزی باقی ہو، روزی کا ذریعہ باقی ہو اور سفر کی رکاوٹیں نہ ہو سب، تو اتنے پیسے ہوں تو ایک حیثیت بھر تو آدمی کو صاحب حیثیت و دولت بننا پڑے گا۔ جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے، جس کی روزی نہیں چلتی، وہ حج سے محروم ہو گیا۔ عزیزو جملہ سنیے گا، حج سے محروم ہوتا ہے اس لیے کہ شرطیں پوری نہیں ہوتی، لیکن ثواب حج سے محروم نہیں ہوتا۔ حج سے محروم نہیں ہوتا ہے لیکن ثواب حج سے محروم نہیں ہوتا۔ جب حج کی آیت نازل ہوئی تو روایت کہتی ہے کہ فقراء اور تنگ دست لوگ حضور کے پاس آئے کہ ہماری کیا خطا ہے کہ ہم حج کے شرف سے محروم رہیں، تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ تم حج نہیں کرو گے لیکن حج کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ وہ حضور کیسے؟ کہا جو کمزور ہے، جو بیمار ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جو حج پہ نہیں جا سکتا ہے، اس کا حج نماز جمعہ میں شرکت ہے۔ یعنی اللہ اگر ہماری طاقت و صلاحیت کم ہے تو ہمیں ثواب سے محروم نہیں کرتا، ہمیں اس عمل کی ذمہ داری نہیں دیتا لیکن ثواب سے محروم۔ میں بات ایک ذہن میں آ گئی، مسئلہ ہے فقہی، اور شاید میری بیٹیاں اور بہنیں متوجہ نہیں ہیں۔ خواتین پر ہر مہینے کچھ دن آتے ہیں جن میں ان پر نماز ساقط ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ اس منزل سے نکل کے دوبارہ غسل کر کے طہارت کی منزل میں نہ آ جائیں، 3 دن سے 10 دن تک۔ شاید ہماری خواتین اس طرف کم متوجہ، اور میں نے بھی آج تک کبھی اپنی مجلس میں اس طرف کبھی بات متوجہ نہیں کی، ابھی ذہن میں آ گئی بات ممبر پہ۔ اس حالت میں جب ماہانہ پیریڈ ہے اس میں نماز جائز نہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور قرآن مجید بھی ٹچ کرنا، اور مختلف احکام ہیں، کچھ حرام اور کچھ مکروہ، لیکن اس میں ایک چیز مستحب ہے، شاید ہمارے معاشرے میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ مستحب یہ ہے کہ جو خاتون اپنے ایام کی وجہ سے مہینے میں اتنے دنوں عالم طہارت میں نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر کے اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کے ذکر خدا کرے۔ یعنی نماز نہیں پڑھو گی لیکن اس کے ثواب سے تمہیں محروم اللہ نہیں کر رہا۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے حیا اور غیرت کی کتنی حفاظت کی ہے۔ میں بہت صراحت سے نہ کہہ سکوں گا، توجہ دیں، اور میری بہنیں بیٹیاں خصوصی توجہ دیں، میرے بیٹے بھی، بھائی بھی توجہ دیں، غیرت کی حفاظت کی کتنی توجہ دی ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہی کوئی خاتون تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کیوں نہیں پڑھ رہی، اور وہ گھر میں بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ گھر میں بہن بھی ہوتی ہے، وہ گھر میں ماں بھی ہوتی ہے۔ میں بہت صراحت سے نہیں کہہ سکتا لیکن انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ حکم خدا پہ نگاہیں ڈالیے اور کیا کیا مصلحتیں اور رحمتیں ہیں۔ اگر اسی دوران بھی وہ روز مصلی پہ بیٹھ کے اتنی ہی دیر ذکر خدا کرے تو نگاہوں میں نہ آ سکے گا، اور اللہ نے جس کو اندر سے حیا دی ہے وہ اس کی محفوظ رہے گی۔ یہ ہے اسلام جو خاتون کی حیا کی اتنی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
بات آ گئی ہے تو کہنے کا وقت آ جاتا ہے، تو میں ضروری بات جہاں پہ لگتا ہے کہہ دوں وہاں پہ کہہ دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ نے خاتون کو حیا اور عفت اور چھپنے کا نگاہوں سے خود کو بچانے کی فطرت عطا کی ہے، جس فطرت کو ہم برباد کرتے ہیں، اور اللہ اس فطرت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ نماز ہم آپ دونوں پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں۔ مرد جب نماز پڑھے تو جو نماز کے واجب اعمال ہیں، ان واجب اعمال کے علاوہ کچھ آداب نماز ہیں، کچھ مستحبات نماز ہیں۔ مثلا رکوع کرنا واجب ہے۔ رکوع کرنا واجب کا مطلب کیا ہوا؟ صرف اتنا واجب ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اگر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اتنا جھکنا رکوع ہے۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا رکوع کے لیے شرط نہیں ہے، بس اتنا جھکنا رکوع ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا، یہ واجب رکنی اسی کو کہتے ہیں، اتنا جھکے کہ اگر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تو پہنچ جائیں، یہ جھکنا رکوع ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا واجب اس میں ذکر ہے، جو کم سے کم 3 بار سبحان اللہ یا 1 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا اور اس کے مساوی دوسرے اذکار جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں۔ تو رکوع جو رکن ہے، واجب ہے، وہ صرف اتنا جھکنا ہے۔ اب جھکنے کے بعد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا مستحب۔ پھر اب مردوں کے لیے پہلے سنا رہا ہوں، مردوں کے لیے مستحب ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے ہاتھوں کی طاقت سے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف ڈھکیلیں، ہاتھ کی طاقت لگائیں، پیچھے کی طرف ڈھکیلیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بدن سے ہاتھوں کو سمٹ کے ملنے نہ دیں، فاصلہ رکھیں بدن سے، گردن کھینچ کے سیدھی رکھیں، پیٹھ سیدھی رکھیں، پوری کیفیت آپ کو خالی یاد دلانا۔ سجدے میں گئے تو پیشانی خاک پہ، ساتوں سجدے کے اعضاء خاک پہ رکھے، اور اس کے بعد اب پھر وہی مستحبات شروع ہو گئے کہ ہاتھ زمین پہ مردوں کو نہیں چپکانا ہے، زمین سے بھی دور رکھنا ہے اور اپنے بدن سے بھی دور رکھنا ہے۔ اب اس میں دونوں ہاتھوں کو مثلا کانوں کے پاس انگلیوں کو رکھنا ڈسپلن، شدید ڈسپلن ہے، چاروں انگلیاں ملی انگوٹھے الگ ہوں اور سب کی نوکیں انگلیوں کے بالکل قبلے کی طرف ہوں، یہ سارے مستحبات ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں، میں سارے مستحبات پر آپ کا وقت نہیں لوں گا، اگر آپ غور کریں تو مردوں کی نماز میں جتنا آداب و مستحبات، تکبیر، رکوع، خود قیام کی حالت میں ہاتھوں کو سیدھے رکھنا، یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں جس میں جسم کھل کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاتھ پھیلے، گھٹنے سیدھے، کمر دور، پیٹھ سیدھی، گردن کھچی ہوئی، پورا بدن کھل کے دور آتا ہے اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور خواتین کے مستحبات کیا ہیں؟ جا کے میری بہنیں اس پہ عمل کرتی ہیں۔ آپ بزرگ خواتین کو دیکھیں گے، اکثر بزرگ خواتین ہماری سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں نماز میں، یہ مستحب ہے، کم جانا جاتا ہے لیکن یہ مستحبات میں ہے، آداب نماز میں ہے۔ ہمارے لیے رکوع میں ہاتھوں کو پھیلانا، یوں اٹھانا، دور تک لے جانا، منہ سے دور رکھنا، خواتین کے لیے سمیٹنا۔ ہمارے لیے رکوع میں ڈھکیلنا، ہاتھ پھیلانا، وہ رکوع سجدے میں ہاتھ کھلے ہوئے، پیٹھ اونچی، سب کچھ ہے۔ خواتین کے لیے اس کا الٹا ہے، سجدے میں جاؤ تو زمین سے چپکی ہوئی ہو، ہاتھوں کو پھیلانے کے بجائے سمیٹو، زمین سے بھی چپکا کے رکھو، بدن سے بھی چپکا کے رکھو۔ ان ساری باتوں پہ اور غور کریں گے تو ایک بات سامنے آ جائے گی کہ مرد و عورت کے درمیان اللہ نے فرق یہ رکھا ہے کہ مرد طاقت کا مظاہرہ کرے دشمن کے سامنے، تاکہ اس لیے اس کے جسم کا مظاہرہ اسے کرنا ہے، اور عورت کو عفت کی حفاظت کرنا ہے، لہذا اپنے جسم کو جتنا ممکن ہو اتنا سمیٹ کے اور چھپا کے رکھنا۔ اچھی لگی ہو چاہے بری، اندر ہی بری مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، لہذا ایک صلوات آپ بھیج دیے۔ میں بات سے بات نکلتی چلی گئی اور بالکل بات کا آغاز ہی آج کر سکا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مہاجر ہو کے جو ہم آئے ہیں، ہم جہاں ٹھہرے ہیں، اگر جہاں ہیں وہاں دین پر عمل ممکن نہیں، یا دین خطرے میں ہے، یا پڑ جائے گا میرا نہ صحیح اگلی نسل کا۔ یہ بات میں نے لندن کی مجلس میں یہیں تک بات کہی تھی کہ اس وقت آپ پر سب پر دیکھیے، میں نے وہاں جملے کہے تھے کہ ہم آپ جب گھر لینے اور روزی کے لیے
روزی کے لیے جہاں روزی مل گئی وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے چلے گئے، اس پر مجبوری کے حالات ہیں مجبوری کے حالات، لیکن زندگی بھر کے مجبوری کے حالات نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں گنجائش ہے، چھوڑو۔ جس شہر میں تم گئے نہ وہاں مسجد، نہ امام باڑہ، نہ کوئی مرد مومن، نہ کوئی مرد مسلم، تم بھی دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اور تمہارے بچے تو نہ اذان سنیں گے، نہ تکبیر اللہ اکبر سنیں گے، نہ یا علی سنیں گے، یا حسین سنیں گے۔ اور یہ ہم جہاں بے توجہی دی گئی ہے 70-80 سال ماضی میں اس ملک میں گزر چکے ہیں، نسلیں دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے بے توجہی کی ان کی اگلی نسلوں کا حشر کیا ہوا ہے، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا روزی وقتی طور پر مجبور ہو کے کہیں ایسی جگہ جانا پڑے تو جا کے رہیں، لیکن ساری طاقت اس پہ لگانا چاہیے کہ ہمیں جلد از جلد اس جگہ سے جہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا ہے وہاں سے نکل کے وہاں پہنچنا ہے جہاں ہمیں نماز بھی نصیب ہو، جہاں ہمیں مجلس بھی نصیب ہو، جہاں ہمارے بچوں کو تعلیم بھی نصیب ہو، ماحول بھی نصیب ہو۔ آنکھ کھول کے جوان ہوتے تک اگر میری بیٹی نے کبھی سڑک پر کسی عبا اور چادر کو نہ دیکھا تو اس کے سر پہ چادر ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ماحول کو ترجیح دینا چاہیے جہاں ماحول بھی تھوڑا تھوڑا آپ کے اسلام کے دین کے مظاہرے کا ذریعہ بنتا رہے اور سکھاتا رہے، اور جہاں آپ کے لیے دین خود بچانا بھی اور دین تک پہنچانا بھی آسان ہو جائے۔ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ہم گھر لیتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ سے، میں ڈاکٹر حضرات ماشاءاللہ ان کے گھر سب سے اچھے مجھے دیکھنے کو ملے ہیں، اس لیے میں انہی کا نام لے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر حضرات کے ماشاءاللہ بڑے سے گھر، اب وہ رہنے میں کسی ایک ڈاکٹر نہیں کر ماشاءاللہ انتہائی دیندار ڈاکٹر جن سے میرے یہاں تعلقات ہیں سب دیندار لوگ ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں ہمارا اسٹینڈرڈ صاحب ہم یہاں نہیں، ہم وہاں رہیں گے جہاں۔ ابھی ہمارا مزاج اتنا بدل گیا ہے کہ ہم کبھی کبھی سینٹر بھی بنانے چلے جاتے ہیں، کہا سب سے پاش علاقہ وہ ہے جو یہودیوں کا ہے، ہم بھی سینٹر نہیں بھائی، تم وہاں بناؤ جہاں لوگ آسانی سے آ سکے، تم وہاں بناؤ جہاں لوگ آسانی سے آ سکیں۔ اے سینٹر والو اور اے گھر خریدنے والو، تم گھر وہاں خریدو اور کرائے پہ لو جہاں آسانی سے سینٹر جا سکو۔ آج ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں نیکسٹ جنریشن کی تربیت کے لیے کہہ کے بات کو ختم کروں کہ آپ پر واجب ہے یا مستحب موقت ہے یا مستحب ہے، تین حالتیں ہیں۔ اگر دین بالکل پتہ ہی نہیں چلنا دین کا تو واجب ہے وہاں سے چھوڑنا، رہنا حرام ہے۔ آپ استفتاء بھی کر کے پوچھ لیجئے، اور استفتاء میں دیکھ لیے کتنے فتوے لوگوں نے اس طرح پوچھے ہیں، اور صاف کہا گیا کہ اللہ کی زمین گنجائش جب ممکن ہو، یہ نہیں کہ آج چھوڑ بھاگو اور بھوکوں مر جاؤ۔ آپ اسی ملک میں بہت سے پاکٹس ایسے ہیں، پورا یہ ماشاءاللہ یہ شہر برمنگھم بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات یہاں تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان حصوں میں جا کے بسیں جہاں ہم اپنے اور اپنے اگلی نسلوں کے دین کو بچا سکیں، اور جہاں مسجد سے آمد و رفت ہو بچوں کی تربیت اور اپنی تربیت کے لیے۔ بس میں آج اور ایک پوائنٹ، گھر وہاں لیں جہاں سب آسان ہو پہنچنا اور پہنچنے کی کوشش کریں، اور سینٹر وہاں بنایا جائے جہاں لوگوں کا آنا جانا آسان ہو۔ دو باتیں۔ اب تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم مرکز میں جو آپ کی ہمت افزائی کے لیے جو آپ اپنا وقت قیمتی دے کے جو بزرگ ہیں تھکن بیماری کے باوجود آتے ہیں، اور جو جوان ہیں اپنے کاروبار اور مشغولیت کے باوجود آتے ہیں، اور اسی عذر کے ساتھ کتنے نہیں آتے کہ کاروبار ہے اور بہت دباؤ ہے اور بزنس ہے اور یہ ہے، کتنے نہیں آتے۔ جو نہیں آتے ان تک بھی آواز پہنچ جائے، اللہ کرے کسی ذریعے سے، چاہے میرے شکایت کے طور پہ، اور جو آتے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں اس نعمت کی قدر محسوس ہو، اس لیے ایک مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک ارشاد کو سناتے ہوئے آج کے آپ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کل کے گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، اسی موضوع پر چند باتیں اور عرض کرنا ہے۔ اگر آپ کل بھی آنے کی ہمت کر سکے، ہمت کرنے کے لیے ایک صلوات تو بھیج ہی لیجئے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ سے، جب مجھے کوئی کام کرنا ہوتا مجھے ذرا دشوار لگتا ہے تو میں اس کام سے زیادہ سخت کام کی نظر کر لیتا ہوں۔ مجلس میں آنا ایک کام ہے اور روزہ رکھنا ایک کام ہے۔ اب نظر کر لی کہ اگر مجلس، مثال دے رہا ہوں، مجلس میں نہیں جاؤں گا تو روزہ رکھوں گا، تو اب ایسی گاڑی پھنستی ہے کہ بھیا روزہ رکھنے جان بچانا ہے تو مجلس میں چلے جاؤ۔ تو یہ بھی ایک ترکیب ہوتی ہے، مذہب نے سکھائی۔ آپ کا کوئی کام مشکل ہو تو آپ نظر کے ذریعے اس مشکل کو بھی آسان کر سکتے ہیں، مالک مدد کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مگر کچھ ویسی بعض لوگ سگریٹ کے لیے نظر کر لی کہ یہ
اگر سگریٹ چھوڑ دیں گے اور سگریٹ پیئیں گے تو مثلا روزہ رکھیں گے، اب 2-4 روزے تو رکھ لی اور سگریٹ پی لی، اور پھر آخر ڈھونڈ ڈالا کہ بھائی ہم نہ رکھیں گے تو کفارہ دیں گے، 1 کے 10 کھانے کھلا دیں گے، سگریٹ تو پئیں گے، لہذا نظر بھی سنبھل کے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے ذمے کچھ اور واجب مڑ لیے اور خود کر نہ سکے اور اگلی نسلوں کے حوالے امید پہ کر کے چلے گئے۔ خیر، تو مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ من اختلف الی مسجد یرجع باحدی سمان، مولا کہتے ہیں کہ جو مسجد سے آمد و رفت کو جاری رکھتا ہے، مسجد کی طرف آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ہمارے آنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، خالی عید میں آنے والے مسلمانوں کی قسمیں بہت ہیں، شیعوں کی قسمیں بہت ہیں، خالی عید کے نمازی ایک قسم مسلمانوں کی ہے، خالی عید میں سب سے آگے زبردست قسم کا رومال سر پہ باندھے، کھڑ 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 کر سفید کپڑے پہنے صف اول میں کھڑے، پورے رمضان میں نہیں تھے، عید میں دکھائی دیں گے، خالی عید کے نمازی، خالی عاشور کے محرمی، خالی جمعہ کے نمازی، جمعے کے نہیں، جمعہ کے نمازی، ایک سے ایک مسلمان پڑا ہوا ہے۔ میں نے اکثر سنا ہے، بانی تنویر مولانا عسکری صاحب سناتے تھے کہ ایک صاحب رمضان میں آتے تھے، افطاری زبردست نوش فرماتے تھے، روزہ ایک نہیں رکھتے تھے۔ تو کسی کا تمہیں شرم نہیں آتی یار، روزہ ایک نہیں رکھتے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے، کہ کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ کم سے کم افطاری کھانے بھر کے تو مسلمان رہے، تو قسمیں تو بہت ہیں۔ تو خیر آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ تو آنے جانے کا مطلب یہ جمعے والے نہیں، سال والے نہیں، محرم اور رمضان والے نہیں، جو آنے جانے کا بھی، یہ مسجد میں آنے جانے والا ہے وہ کہلائے تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ 8 نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ میں بس ایک ہی اس میں سے پوری آج حدیث نہیں سناؤں گا، میں نے بھی کچھ سیکھ لیا ہے کہ جو انڈیا پاکستان لمبے سیریل چلتے ہیں وہ اگلے دن کچھ آدھے پہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ اگلے دن بیگمات دیکھنے آ جائیں، تو مجھے بیگمات کو دیکھنے نہیں بلانا ہے، اپنے مومنین کو سنانے کے لیے بلانا ہے، شاید میری یہ چال چل جائے۔ اب پوری حدیث نہیں پیش ہو سکے کہ وقت نہیں رہ گیا ہے، بس زیادہ کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ 8 نعمتوں میں سے ایک نعمت واپس لیے کہ بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اس ترتیب سے، جو ترتیب روایت میں ہے، اس ترتیب سے آپ کی خدمت میں ایک ہی بات کو عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ پروردگار عالم کی رحمت کے لیے ہمیشہ اعمال خیر، نیک اعمال، مجلس، ماتم، نماز، روزہ، ماں باپ کی خدمت، جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے جزا پانے کے لیے، ثواب کے لیے، اس کی رحمت تک پہنچنے کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے۔ تو ہم جہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کوئی اچھا کام کریں یا کسی برائی سے، گناہ سے بچیں، تو ہم اس کی رحمت کی جستجو کرتے ہیں۔ ہمیں جستجو ہوتی ہے رحمت کی کہ ہم رحمت تک پہنچ جائیں۔ کیسے پہنچیں؟ کسی کمزور کی مدد کر دیں، اللہ کی رحمت تک پہنچ جائیں، کسی بیمار پہ نرم دلی کر دیں، بیمار پہنچ جائیں، کسی بوڑھے کے اوپر دل نرم کر لیں، اللہ کی رحمت تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، رحمت کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اب مسجد سے پلٹ کے آنے والا فہرست پہلے سن لیں 8 کی، پھر تفصیل سے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ واپس مسجد جانے آنے کا سلسلہ جاری رکھنے والا 8 میں سے ایک سے خالی واپس نہیں جاتا۔ کون کون چیزیں کا؟ اما اخن مستفادن فی اللہ، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، مسجد سے آمد و رفت رکھنے والا خالی ہاتھ نہ جائے گا، ایک نہ ایک دن اسے ایسا دوست مل جائے گا جس سے اس کی دوستی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہوگی، صرف اللہ کی وجہ سے دوستی ہوگی۔ ان کے جزیات کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا اور تھوڑے جزیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ او علم مستطرف، آدمی ڈھونڈتا پھرتا علم، مگر ہر علم تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ علم کے لیے علم کی ایک منزل وہ بھی ہے، علم کا ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ جس میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ العلم نور یقذف بہ اللہ قلب من یشاء، علم خالی کتابوں سے پڑھنے اور خالی استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ ہے، لیکن علم کی ایک قسم امام فرما رہے ہیں کہ علم وہ نور ہے
جس نور سے اللہ اپنے جس بندے میں لیاقت پاتا ہے اس کے دل کو نورانی کرتا ہے۔ علم انسانی دل کے نور کا ذریعہ بنے، ورنہ علم تو الجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، علم تو غرور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، علم تو دوسروں کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، علم بدگمان کرنے اور بہکانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مقصد علم کے اوپر ہے، لیکن علم نور ہے۔ تو نادر علم واپس آئے گا تو یا تو وہ دوست مل جائے گا جو اللہ کے وجہ سے دوست بنا ہے، اور یا پھر وہ علم مل جائے گا جو نادر علم ہے، یا وہ رحمت منتظرہ یا رحمت پروردگار مل جائے گی جو اس کے انتظار میں ہے، یا آیت محکمہ، یا ہم سب اس مرحلے کا شکار ہوتے رہتے ہیں، دیندار ایماندار ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی کسی بھی موضوع مذہب پر ایک دم سے شک کا شکار ہونے لگتا آدمی، کبھی وجود خدا پہ بحث الجھن ہونے لگے گی، کبھی توحید پہ الجھن ہونے، کبھی عدالت شبہ میں آ جائے گی، کبھی معاد اور قیامت حقائق ہیں، ذہنوں میں الجھنیں آتی ہیں، لیکن ان الجھنوں کو ٹکنے نہ دینا چاہیے، بس ان کو دور کرنا چاہیے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں بتاؤں کیا ہوا تم کو؟ حضور نے کہا میں تمہیں بتاؤں تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہاں بتائیے حضور۔ کہا تم نے یہ سوچا کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اب اس پر وہ سوال مجھے اٹھانا بھی چاہیے کہ آپ یہی الجھن لے کے نہ چلے جائیں۔ کہا پھر شک ہو گیا مجھے اللہ کے بارے میں، تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو حضور نے کہا کہ شک ہوا لیکن فوراً تم نے اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ کائنات کو جو بنانے والا ہے کوئی ایک آخر میں ماننا پڑے گا جس کا کوئی بنانے والا۔ اب اس وقت شاید میں نے سوال غلط جگہ پہ چھیڑ دیا ہے، اس موضوع کو اگر آپ کہیں گے تو اس موضوع پہ کسی دن گفتگو کر لیں گے، لیکن فی الحال آپ مومن ہیں۔ میں یاد آ گیا تھوڑا سا مولا علی سے کسی اسی موضوع گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو امام نے کہا کہ گنتی گنو، کہا 3، کہا اس سے پہلے، گنتی گنو 9، کہا اس سے پہلے 8، اس سے پہلے 7، اس سے پہلے 6، 5، 4، 3، 2، کہا اس سے پہلے، کہا 1، کہا 1 سے پہلے، کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں، 1 تو ہے پہلے۔ تو مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، بنایا کس نے بنایا، آخر میں یہاں کے رکنا پڑے گا کہ جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ خیر، تو شک کبھی پیدا ہو تو شک سے گھبرانا۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں شک نہیں، تو نے اپنے کو سمجھا لیا نا، تو واپس آ گیا کہاں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور تم اس سے نکل آئے تو تمہارا یہ نکل آنا تمہاری ہلاکت نہیں ہے، تم ایمان پہ ہو کہ اپنے شک کو دور بھی کر لیتے ہو۔ تو میرے عزیزو، شک پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن شک پہ باقی رہنا یہ دین اور ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ خیر، میں نے بات شاید غلط وقت میں چھیڑ دی، سراحت کا وقت نہیں ہے۔ 8 چیزیں جو لے کے واپس آئے، گھڑی کہہ رہی کہ 8 چیزیں تم آج چھوڑ دو، مگر اب جلدی سے میں نماز میں تھوڑی سی گنجائش ہے اس لیے میں بے ایمانی کر رہا ہوں۔ دوست آئے گا، دوست ملے گا، کیسا دوست بتا چکا، علم ملے گا، کیسا علم بتا چکا، رحمت ملے گی، کون سی رحمت بتا چکا، آیت محکمہ، ایسی پکی دلیل مل جائے گی کہ جس سے پھر تم کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوگے، مذہب پہ رہو گے ہمیشہ، مسجد سے آنا جانا رکھو، مسجد سے آنا جانا رکھو تو ایسی دلیل مل جائے گی پھر تم ڈاواں ڈول مذہب سے نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد جلدی سے باقی ترجمہ سن لیں، کلمتن تدلہ علی ہدن او تردہ عن ردن، اور مسجد میں کچھ نہ ملے گا تو کانوں میں ایسی آواز پڑ جائے گی کہ جو کلمہ ایک کانوں میں وہ لفظ پڑا رہے گا تو کبھی کوئی ہدایت کی راستہ دکھا دے گا، کبھی کسی گمراہی کے راستے سے بچا لے گا، اتنا تو ہو ہی جائے گا۔ انا علی ولی اللہ جو پڑا رہے گا کانوں میں، لا الہ الا اللہ جو پڑا رہے گا کانوں میں، محمد الرسول اللہ جو پڑا رہے گا کانوں میں، کہیں نہ کہیں کوئی کلمہ خالی توحید نہیں، کوئی ایک لفظ بھی تمہارے دماغ میں پڑا رہ جائے گا جو تمہیں کہیں یا تو ہدایت کی راہ دکھا دے گا یا تمہیں گمراہی سے بچا لے گا۔ تفصیلات کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگر یہ بھی نہ پایا مسجد میں تو کیا پاؤ گے؟ تو فرمایا اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ جب گناہ سامنے آئے گا تو کبھی اللہ کے معرفت تمہیں اس گناہ سے بچا لے گی، اور کبھی خالی مسجد میں جانے سے جو حیا ہے کہ مسجد جاتا ہوں یار اب یہ کروں گا لوگ کیا کہیں گے، تمہیں وہ حیا تمہیں اس گناہ سے بچا لے گی۔
اب ایک صلوات خود سے بھیج دیا کیجیے ایسے موقعوں پہ. بس بات ختم ہو رہی ہے تو میں یہیں سے تسلسل مصائب کے لیے جوڑتا ہوا، سید سجاد جب لٹا ہوا قافلہ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کربلا ان کے سامنے تھی، اور مصیبتوں کے اس ڈھیر میں سید سجاد 3 چیزوں سب سے زیادہ بے چین تھے. ایک، بے مقنع چادر، شام کے بازاروں میں پھوپھیوں اور بہنوں کا پھرایا جانا. دوسرا، بابا کا بھوکا پیاسا شہید ہونا. اور تیسری مصیبت جو سید سجاد کو بے چین کرتی تھی، وہ ننھے سے 6 مہینے کے بھیا کا بابا کی گود میں ذبح کر دیا جانا، جیسے اونٹ کو ذبح کیا جاتا اور نہر کیا جاتا ہے. سید سجاد اس لٹے ہوئے قافلے کو، جب نوکے نیزہ پہ سر ہیں، بیویاں رسن بستہ ہیں، یہ سر سے پیر تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس عالم میں طلحہ ابن عبداللہ نام کا ایک شخص ہے، شام کا رہنے والا، اذیت پہنچانے کے لیے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جیتا کون، کربلا میں جیتا کون، ہمارا امیر یزید جیتا یا تمہارے باپ حسین جیتے؟ اذیت پہنچانے کے لیے جو سوال کیا ہے، اسے ہدایت پہنچانے کا ذریعہ دے دیا اور پیغام بنانے کا. آواز دی کہ تھوڑی دیر رک جا، اذان ہونے دے، پھر فیصلہ ہو جائے گا. یعنی اگر اللہ اکبر کی صدائیں اب بھی اٹھ رہی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں اب بھی اٹھ رہی ہیں، تو میرے باپ جیتے ہیں. تو حسین نے ان مسجدوں کی آبادی، سید سجاد نے ان مسجدوں کی آبادی کو کربلا کی فتح کی علامت قرار دیا ہے اور نشان قرار دیا ہے. لہذا اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، جس کے لیے دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں. ابھی میں نے مسلسل تذکرہ کیا ہے حضرت علی اصغر کی شہادت کی بات کہ سید سجاد اس سے بے چین تھے. کبھی کبھی نوحوں میں بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو روایات مصائب میں نہیں ہوتی ہیں اور جو وہاں کی قدروں کو بھی کم کر دیتی ہیں. میں 1-2 جملے ضرور کہنا چاہوں گا. روایت کہتی ہے کہ کربلا سے واپسی پر جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. جناب رباب 2 فقرے پڑھوں گا مصائب کے، اسی میں آپ رو بھی لیں اور اجر بھی حاصل کر لیں. جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کہیں کہیں نوحوں میں ہوتا ہے کہ علی اصغر کے لاشے کو کربلا میں چھوڑ کے آئے تھی، مجھے نہیں معلوم، مگر یہ روایت ضرور ہے کہ 6 مہینے کے کملائے پھول کی لاش جب حسین لے کے آئے تھے تو حسین نے ساری لاشوں کو لا کے خیموں میں، انصار کے اہل حرم کے خیموں میں رکھا تھا، لیکن 6 مہینے کے کم سن کی لاش کو زمین پہ کھلا چھوڑ کے نہ گئے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تلوار سے ننھی سی قبر کھود کے اس میں اصغر کو دفن کیا تھا. میر انیس کا 2 مصرے رولانے کے لیے بہت ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر کھڑے ہوئے. تو کس طرح میر انیس کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. سید سجاد کیوں بے چین ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ارے حسین نے اس ننھے سے پھول کو تپتی ریت پہ نہ ڈالا، لاشا قبر میں لٹایا تھا، مگر عصر کے ہنگام لشکر ابن زیاد نیزوں کی انیوں سے زمین پہ ڈھونڈتا ہوا اور ننھے سے لاشے کو قبر سے کھینچا اور ننھے سے سر کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلندی دی. یہ بے چین کرتا تھا سید سجاد کو. یعنی حسین نے دفن کیا تھا، پھر بھی اصغر کی لاش کربلا کے میدان میں پڑی تھی، مگر بی بی رباب جو 1 سال تک زندہ رہی اور اس کے بعد شہید ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ جو دھوپ میں بیٹھی تو اس کی وجہ خود ان کی زبان سے 1 سال سے کی مدت گزر گئی. دھوپ جلد کو جلا رہی ہے، تکلیف اٹھا رہی ہیں، مگر دھوپ میں بیٹھتی ہیں. سمجھایا جاتا ہٹتی نہیں ہے. کیوں دھوپ میں بیٹھی ہیں؟ کیوں دھوپ میں بیٹھی ہیں؟ جواب دیتی ہیں، نہیں کہتی میرے اصغر کی لاش پڑی تھی، جواب دیتی ہیں تم نے نہیں دیکھا میرے آقا حسین کی لاش کربلا میں بے گور و کفن زمین پہ تپتی ریت میں دھوپ میں چھوڑ کے آئی.
ہاں میں دھوپ میں بیٹھوں گی. آخر میں سید سجاد نے آگے گزارش کی سائے میں تشریف لے چلے. جب تک دھوپ میں تھی زندہ تھی، مگر دل کی مانگ اللہ نے پوری کر دی. سائے میں آئی تو دنیا سے رخصت ہو گئی. اپنے بچے کے لیے دھوپ میں نہیں بیٹھی تھی، اپنے امام کی لاش کو کربلا میں گورو کفن چھوڑ کے آئی تھی. اس لیے دھوپ میں بیٹھ کے اپنے آقا کو یاد کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. ہر گلی شہزادیوں کو اے ستمگر نہ پھراؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. کل کفا کے